میری دنیا کا آغاز میں اقرا ہوں، 22 سال کی ایک لڑکی جس کی زندگی میں خوبصورتی اور جذبات کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ میری آنکھیں بڑی بڑی اور گہری ہیں جو ہر دیکھنے والے کو اپنے جادو میں جکڑ لیتی ہیں۔ میرا جسم تھوڑا موٹا ہے مگر یہ موٹاپا مجھے ایک دلکش اور پرکشش شخصیت دیتا ہے۔ جب میں چلتی ہوں تو میرے قدموں کی آہٹ میں ایک ردم ہوتا ہے اور جب مسکراتی ہوں تو میرے گالوں پر پڑنے والے ڈمپلز لوگوں کے دل کو چھو لیتے ہیں۔ میری جلد نرم اور چمکدار ہے جو سورج کی روشنی میں سنہری لگتی ہے۔ میں یونیورسٹی میں لا کی طالبہ ہوں۔ یہاں کی قدیم عمارتیں، سبزہ زار باغات اور تاریخ کی خوشبو سے بھری ہوائیں مجھے ہمیشہ ایک خواب کی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ یہاں ہر دن ایک نئی کہانی کی طرح لگتا ہے جہاں علم اور جذبات کا ملن ہوتا ہے۔ میری دو بہترین دوست ہیں، ہنا جٹی اور سائمہ ملک۔ ہنا جٹی ایک زندہ دل اور مذاق کی لڑکی ہے جو پنجاب کی جٹیوں کی طرح بہادر اور کھلے دل کی مالک ہے۔ اس کی ہنسی سے کلاس روم میں گونج اٹھتی ہے اور وہ ہمیشہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتی ہے۔ سائمہ ملک تھوڑی سنجیدہ اور سوچنے والی لڑکی ہے جو کتابوں کی دنیا میں کھوئی رہتی ہے۔ اس کی دوستی میں ایک گہرائی ہے جو مشکل وقت میں سہارا بنتی ہے۔ ہم تینوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ میں خوبصورت اور جذباتی، ہنا مزاقی اور بہادر، سائمہ دانش مند اور وفادار۔ ہماری دوستی یونیورسٹی کی زندگی کو رنگین بناتی ہے۔ یہ کہانی میری اور پروفیسر عباس کی محبت کی ہے۔ پروفیسر عباس لا کے پروفیسر ہیں، تقریباً 35 سال کے، لمبے قد کے، گہری آنکھوں والے اور ایک مسحور کن مسکراہٹ کے مالک۔ ان کی آواز میں ایک جادو ہے جو سننے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ ان کی گفتگو میں علم کی گہرائی اور زندگی کی سمجھ ہے۔ میں نے پہلی بار انہیں دیکھا تو میرے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی جو آہستہ آہستہ محبت کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ کہانی دوستی سے محبت تک کے سفر کی ہے جہاں جذبات کی لہریں، جدائی کی تکلیف اور ملن کی خوشی شامل ہیں۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ ستمبر کی ٹھنڈی ہوا یونیورسٹی کے قدیم صحن میں بہہ رہی تھی۔ میں، ہنا اور سائمہ کلاس روم میں بیٹھی تھی۔ ہنا جٹی ہمیشہ کی طرح مذاق کر رہی تھی۔ یار اقرا، دیکھنا آج کوئی پروفیسر ایسا آئے گا جو تیری خوبصورتی پر فدا ہو جائے گا۔ تیرا موٹا مگر دلکش جسم دیکھ کر تو کوئی بھی دیوانہ ہو جائے۔ اس نے آنکھ مار کر کہا۔ میں نے ہنس کر اسے چپ کروایا مگر دل میں ایک ہلکا سا جوش تھا۔ سائمہ ملک نے اپنی کتاب سے نظر اٹھا کر کہا، ہنا سنجیدہ ہو جا، یہ یونیورسٹی ہے، کوئی رومانٹک فلم کا سیٹ نہیں۔ یہاں تو تاریخ اور علم کی بات ہوتی ہے، محبت کی نہیں۔ پھر کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پروفیسر عباس اندر آئے۔ ان کی آمد سے ایک خاموشی چھا گئی۔ وہ لمبے قد کے تھے، کالے کوٹ میں ملبوس، ان کے بال ہلکے سے لہراتے ہوئے اور آنکھیں گہری بھوری جو علم کی روشنی سے چمک رہی تھی۔ وہ سیدھے ڈیسک کی طرف گئے، اپنا بریف کیس کھولا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولے، گڈ مارننگ کلاس، آج ہم لا کی تاریخ پر بات کریں گے۔ یہ یونیورسٹی 1088 میں بنی تھی جہاں طلبہ نے اپنے حقوق کے لیے نیشنز بنائے تھے۔ ان کی آواز گونج اٹھی جو میرے کانوں میں موسیقی کی طرح بجی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور میرا دل دھڑکا۔ ان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے ملی اور مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی جو خوف اور جوش کا ملغوبہ تھی۔ کلاس چلتی رہی۔ پروفیسر عباس نے لا کی قدیم کتابوں کا ذکر کیا، مشہور طلبہ کا تذکرہ کیا جو یہاں پڑھتے تھے۔ میں سنتی رہی مگر میری توجہ ان کی آواز، ان کی مسکراہٹ اور ان کی آنکھوں پر تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو میں نے ہاتھ اٹھایا، سر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ لا کی ابتدا میں عورتوں کا کردار کیا تھا؟ میری آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا سوال اقرا، کلاس کے بعد میرے آفس میں آؤ، تفصیل سے بات کریں گے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد میں ہنا اور سائمہ سے ملی۔ یار یہ پروفیسر عباس تو بہت ہینڈسم ہے نا؟ ان کی آنکھیں، واہ، میں نے جذباتی ہو کر کہا۔ ہنا نے ہنس کر کہا، اقرا تم تو فوراً محبت میں پڑ گئی، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سائمہ نے مسکرا کر کہا، اقرا وہ پروفیسر ہیں، احتیاط سے، مگر ہاں وہ خوبصورت ہیں۔ میں پروفیسر کے آفس میں گئی۔ آفس چھوٹا مگر کتابوں سے بھرا تھا۔ وہ بیٹھے تھے، ایک کتاب کھولی ہوئی۔ آؤ اقرا بیٹھو، انہوں نے کہا۔ ہم نے بات شروع کی۔ انہوں نے لا کی تاریخ بتائی، یونیورسٹی کی کہانیاں سنائیں۔ یہاں طلبہ نے اپنے پروفیسرز کو خود منتخب کیا تھا۔ میں سنتی رہی اور ان کی آنکھوں میں کھو گئی۔ بات کرتے کرتے گھنٹے گزر گئے۔ جاتے وقت انہوں نے کہا، اقرا تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، تم میں ایک جوش ہے جو مجھے پسند آیا۔
मैं शर्मा गई। मेरे दिल में एक गर्म लहर दौड़ गई। घर जाकर मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ पहली मुलाकात थी, मगर मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिनों में क्लास में ज्यादा तवज्जो देने लगी। प्रोफेसर अब्बास की लेक्चर्स मुझे बहुत पसंद आने लगे। वो ना सिर्फ इल्म देते थे, बल्कि जिंदगी की बातें भी करते। एक दिन क्लास के बाद मैंने एक और सवाल पूछा, सर जदीद लॉ में इखलाकियात की क्या अहमियत है? उन्होंने जवाब दिया और फिर कहा, इकरा तुम लाइब्रेरी में आओ, वहाँ एक किताब है जो तुम्हें पसंद आएगी। लाइब्रेरी में हम मिले। कदीम किताबों की खुशबू, खामोशी का माहौल। हम एक टेबल पर बैठे। ये देखो, ये किताब ला की इखलाकी बुनियादों पर है। उन्होंने किताब खोली। जब मैंने किताब ली तो उनका हाथ मेरे हाथ से छुआ। एक करंट सा लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आंखें झुका ली। हमने साथ बैठकर पढ़ा। बातों बातों में उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। मैंने यहाँ पढ़ाई की है, मगर जिंदगी में कई जद्दोजहद की। उनकी आवाज में एक दर्द था जो मुझे छू गया। मैंने कहा, सर आपकी जिंदगी से सीखने को बहुत कुछ है। उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हुई। हम खुफिया तौर पर मिलते, लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी के बाग में। हिना जट्टी और साइमा मलिक को मैंने सब बता दिया। एक शाम हम तीनों यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठी थी। यार, मुझे लगता है मुझे प्रोफेसर अब्बास से प्यार हो गया है। उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट, मैं तो रातों को सो नहीं पाती। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा। हिना ने हंस कर कहा, वाह इकरा, अब तो मजा आएगा। चलो प्लान बनाते हैं कि कैसे उन्हें इम्प्रेस करें। मैं एक पार्टी का आइडिया देती हूँ, साइमा ने संजीदगी से कहा। इकरा एहतियात से, तालबा और प्रोफेसर की दोस्ती में मसाइल आ सकते हैं, मगर अगर सच्ची मोहब्बत है तो लड़ो उसके लिए। उनकी मोहब्बत से मुझे हौसला मिला, मगर मोहब्बत कहाँ एहतियात देखती है। एक दिन बारिश हो रही थी। क्लास खत्म हुई। प्रोफेसर अब्बास ने कहा, इकरा तुम्हारा घर दूर है ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? मैंने हाँ कही और हम कार में बैठ गए। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं। बाहर की दुनिया धुंधली हो रही थी। कार में खामोशी थी। फिर उन्होंने बात शुरू की। इकरा तुम बहुत खास हो। तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, तुम्हारा दिल भी खूबसूरत है। तुम्हारा जिस्म दिलकश है, मगर तुम्हारी रूह और भी पुरकशिश है। उनकी बातों से मेरे दिल में एक तूफान उठा। मैंने कहा, सर आप भी तो बहुत खास हैं। आपकी आवाज में एक सुकून है जो मुझे अपना बना लेती है। कार रुक गई। बारिश तेज हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। वो दिन हमारी दोस्ती को मोहब्बत की तरफ ले गया। हम अब रोज मिलते, यूनिवर्सिटी के बाग में बैठकर बात करते, हाथ में हाथ डाले चलते। एक दिन बाग में बैठे थे, फूलों की खुशबू चारों तरफ। उन्होंने मेरे बालों में एक फूल लगाया और कहा, इकरा तुम मेरी जिंदगी का फूल हो। मेरे आंसू निकल आए। सर मुझे डर लगता है, अगर किसी को पता चल गया तो? उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, डरो मत, मोहब्बत मजबूत है। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि मोहब्बत कितनी खूबसूरत और तकलीफदेह हो सकती है। हमारी दोस्ती गहरी होती गई और जज्बात का समंदर हमारे अंदर हलचल मचाने लगा। हिना जट्टी ने पार्टी का प्लान बनाया। इकरा चलो एक प्राइवेट पार्टी करते हैं, प्रोफेसर अब्बास को भी बुलाओ, हम तेरी मदद करेंगे। साइमा ने कहा, ठीक है, मगर एहतियात से। पार्टी का दिन आया। मैंने एक खूबसूरत सुर्ख साड़ी पहनी जो मेरे मोटे जिस्म को और भी दिलकश बना रही थी। मेरे बाल खुले थे, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक। हिना जट्टी ने एक चमकदार ड्रेस पहना जो उसकी जिंदा दिली को जाहिर करता था। हिना जट्टी ने एक चमकदार ड्रेस पहना जो उसकी जिंदा दिली को जाहिर कर रहा था। साइमा मलिक ने सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना। प्रोफेसर अब्बास आए। उन्होंने मुझे देखा और आंखें चमक उठी। इकरा तुम तो आज क़यामत ढा रही हो। तुम्हारी खूबसूरती देखकर दिल रुक जाता है, उन्होंने सरगोशी में कहा। पार्टी शुरू हुई। मौसीकी बजी, डांस हुआ। हिना ने सबको हंसाया। साइमा ने गाने सुनाए। मैं और प्रोफेसर अब्बास ने डांस किया। उनके बाजू मेरी कमर पर थे। हमारी सांसें एक हो रही थी। मैंने उनकी आंखों में देखा जो मोहब्बत से भरी थी। हिना और साइमा हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर एक कोने में जाकर प्रोफेसर अब्बास ने मेरे हाथ पकड़े और कहा, इकरा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। हर लम्हा तुम्हारे बगैर अधूरा है। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखें नम थीं। मेरे दिल में एक तूफान था। मैंने आंखें झुका ली और कहा, सर मुझे भी आपसे प्यार है। आप मेरे दिल की धड़कन हैं। हमने एक दूसरे को गले लगाया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और जज्बाती लम्हा था। मेरे आंसू बह रहे थे, खुशी और मोहब्बत के आंसू। हिना ने देखा और चीख कर कहा, वाह मुबारक हो इकरा। साइमा ने मुस्कुरा कर कहा, खुश रहो दोनों।
مگر محبت کی راہ آسان نہیں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں افواہیں پھیلنے لگیں، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک دن ڈین نے پروفیسر عباس کو بلایا۔ عباس، تم ایک طالبہ سے دوستی کر رہے ہو، یہ یونیورسٹی کے قواعد کے خلاف ہے۔ پروفیسر عباس نے دلیری سے کہا، سر یہ دوستی نہیں، سچی محبت ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ڈین نے غصے میں کہا، تمہیں معطل کیا جاتا ہے۔ مجھے جب پتہ چلا تو میرا دل ٹوٹ گیا، میں روتی رہی، راتوں کو نیند نہیں آئی۔ ہنا جٹی اور سائمہ ملک میرے پاس آئیں۔ ہنا نے کہا، اقرا رو مت، ہم تیرے ساتھ ہیں، لڑیں گے اس کے لیے۔ سائمہ نے کہا، اقرا مضبوط بن، محبت کی آزمائش ہوتی ہے، ہم ڈین سے بات کریں گے۔ ان کی دوستی نے مجھے سہارا دیا، مگر دل کا درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ پروفیسر عباس نے فون کیا، اقرا رو مت، میں تم سے دور نہیں جا سکتا، چلو شادی کر لیتے ہیں۔ ان کی آواز میں درد تھا جو مجھے اور بھی توڑ رہا تھا۔ میں نے ہاں کہی، مگر دل میں خوف تھا۔ معطلی کے بعد پروفیسر عباس یونیورسٹی سے دور ہو گئے۔ میں روز کلاس میں جاتی، مگر ان کی جگہ خالی دیکھ کر دل روتا۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھی تھی، وہی کتاب کھولی جو ہم نے ساتھ پڑھی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ ہنا آئی اور مجھے گلے لگایا۔ اقرا ہمت کر، ہم شادی کا پلان بنائیں گے، سائمہ نے کہا خفیہ طور پر، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ ہم نے پلان بنایا، پروفیسر عباس سے ملی ایک پارک میں۔ اقرا تم بغیر زندگی ادھوری ہے، انہوں نے کہا، اور ہم نے روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ شادی کا دن آیا، ایک چھوٹی سی مسجد میں، صرف ہنا، سائمہ اور چند دوست۔ میں نے سفید لباس پہنا، دل دھڑک رہا تھا، نکاح ہوا، ہم ایک ہو گئے۔ وہ لمحہ خوشی اور ریلیف کا تھا۔ یونیورسٹی کو پتہ چلا تو انہوں نے پروفیسر عباس کو بحال کر دیا۔ اب ہم خوش ہیں، پروفیسر عباس میرے شوہر ہیں اور ہم یونیورسٹی میں ساتھ ہیں۔ ہنا جٹی اور سائمہ ملک میری بہنیں جیسی ہیں۔ محبت نے ہمیں جدائی کی آگ سے گزار کر ملن کی خوشی دی۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ سچی محبت ہمیشہ جیتی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل اردو بکس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔